ظلم کیا ہے، جس نے زیادتی کی، ان کو کہنا پڑے گا اور پھر اس کے ساتھ بات ہوگی۔ لہٰذا اقوام متحدہ بھی اس کے حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس بنیاد پہ ساری دنیا کو خطرہ ہے۔ جو جاپان میں ایٹم بم کا استعمال ہوا تھا وہ بھی امریکہ نے استعمال کیا تھا، آج بھی جاپان میں اس تباہی کے اثرات موجود ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر آج کے دور کا ایٹم بم جو کہ وہ پہلے کے ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے، خطرناک ترین ہے، تو اس سے کتنا نقصان ہوگا، اور جب جواباً کوئی ایٹم بم پھر استعمال ہو تو اس سے کتنا نقصان ہوگا۔ یہ تو ایسا ہے کہ دنیا کو تباہ کرنے کی ایک تیاری ہے جو کہ یہاں شروع ہوئی ہے۔ تو اس بات پہ ہم سمجھتے ہیں کہ باچا خان کے پیروکار کی حیثیت سے ہم عدم تشدد کے لوگ ہیں۔ جنگ گولی کسی مسئلے کا حل نہیں، مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی افغانستان اور پاکستان جو کہ پڑوسی ملک ہیں اور ان کے آپس کے تعلقات کبھی بہت زیادہ اچھے تھے، اب وہ اثرات نہیں رہے، اب وہ تعلقات بگڑ گئے ہیں۔ لہٰذا یہ بگڑے ہوئے تعلقات کی وجہ سے خطرہ مزید بڑھ گیا ہے۔ یہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہاں سے لوگ آ رہے، دہشت گردی ہو رہی ہے۔ افغانستان کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے آ کے ہم پہ بمباری ہو رہی ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ لڑائی بھی رمضان کے مہینے میں جاری تھی۔ مسلمان کے ناطے سے ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ اگر جنگ ہو بھی تو رمضان میں رک جاتی ہے، لیکن کیونکہ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ شیطان کو بلکہ شیاطین کو رمضان میں پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ نہ جانے اس دفعہ کیا ہوا، شاید ہمارے ہی منطقے میں ان کو پابند سلاسل کیا گیا ہے کہ تمام نقصان یہاں پہ ہوا، خون یہاں پہ بہ رہا ہے۔ تو ہم پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے، افغانستان آزاد خود مختار ملک ہے۔ تفصیل میں جائے بغیر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں، آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں۔ اور ہم اس حوالے سے جب ساری دنیا کا مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا مسئلہ بھی مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس سے قبل ہمارے پاس سنہری موقع تھا کہ پاکستان افغانستان خود آپس میں بیٹھ کے مسئلہ حل کرے، بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ اب ثالثین ہیں، اور ثالثین ہمارا قطر ہے، ترکی ہے، تو اب ان کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے ان کو جلد سے جلد بٹھائیں، جنگ کی سیز فائر جو عید کی وجہ سے ہے اس کو یعنی مستقل بنائیں اور مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں، تاکہ جو ساری دنیا کو آگ لگ رہی ہے وہ بھی بجھ سکے اور ہماری جو علاقائی آگ ہے اس کو بھی بجھایا جا سکے۔ میاں صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ مذاکرات یہ تو وہی افغانستان ہے کہ یہ سارے یہاں پہ آئے تھے، ان کو کس نے بلایا تھا، یہاں پہ پناہ کس نے دی تھی، یہ کس کے ساتھی تھے، یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اگر افغانستان میں جتنی بھی حکومتیں ہیں جو کہ یعنی جو اس سے قبل حکومتیں تھی، یعنی ڈاکٹر نجیب صاحب یا حافظ الامین صاحب، یا اس کے بعد ہمارے جو کرزئی صاحب یا دیگر، تو ان سے تو ان کے اختلاف ہو سکتے تھے، لیکن کیا یہاں پہ جو ہمارے مجاہدینوں کی حکومت تھی یہ ان کے ساتھی نہیں تھے؟ کیا ان میں اب بھی ان کے ساتھی نہیں ہیں؟ افغانستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں ان کا اپنے ساتھی نہیں ہیں؟ تو اب جب امن کی باری آئی تو اب کہتے ہیں ہماری بات نہیں مان رہے۔ یہ بات تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ پھر فیض حمید وہاں پہ جشن منانے کے لیے کیوں گیا؟ وہاں پی سی میں اس نے یعنی خوشی منانے کے لیے کہ اب شکر ہے کہ اشرف غنی کی حکومت ختم ہوئی۔ اشرف غنی اس حکومت کا یعنی حکمران تھا، اسٹیٹ کا سربراہ تھا، اس کو مذاکرات میں بھی نہیں بٹھایا گیا۔ امریکہ اور پاکستان نے طالبان کو بٹھا کے افغانستان ان کے حوالے کیا۔
یہ وہی لوگ ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہے کہ ہماری بات نہیں مان رہے، تو اب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی پالیسی میں کون سی ایسی خامی ہے کہ اگر فیض حمید گیا 40,000 لوگ یہاں پہ لے کے آئے، ختم ہوئی دہشت گردی کو تم نے دوبارہ ری آرگنائز کیا، 100 دہشت گرد گرفتار تھے اور یعنی ٹاپ کے دہشت گرد، ان کو رہا کیا، کس نے کیا؟ اگر ہمارے پاس نیشنل ایکشن پلان کی پالیسی تھی اور اس پالیسی یہ بھی ہمارے آرمی پبلک اسکول کے بچوں کی خون کی مرہون منت ہمیں یہ موقع ملا اور تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے متفقہ طور پہ ایک پالیسی بنائی، تو وہ 20 نکاتی ایجنڈا تھا، اب اس میں سے 14 نکات رہ گئے ہیں۔ اس میں ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، دہشت گردوں میں گڈ اور بیڈ نہیں ہے، اور جو اس کو سپورٹ کرنے والے ہیں ان کا بھی خاتمہ ہوگا۔ تو جب فیض حمید 40,000 لے کے آئے تو یہ اس پالیسی کی خلاف ورزی تھی کہ نہیں تھی؟ وہ متفقہ ایجنڈا موجود تھا، یہ کس نے مخالفت کی؟ اور پھر تم نے 100 دہشت گردوں کو معاف کیا تو کیوں معاف کیا؟ اگر اکٹھی ہماری متفقہ پالیسی تھی تو اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا؟ لہٰذا اس بات پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری غلطیاں نہیں ہیں، اپنی غلطی کو تسلیم کرو گے، دوسرے کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرو گے تو تب بات بنے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم زبردستی کوئی مسئلہ حل کرنا چاہو اور وہ بگڑ جائے۔ اب بھی میں کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ الزام لگانے سے یا طاقت سے ایک دوسرے کو ختم کرنے کی بات ہو تو یہ مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر افغانستان پہ ایران یعنی روس کا وقت گزر گیا، امریکہ کا وقت گزر گیا، جتنے امتحانات تھے یہ 52 سال سے جاری ہیں، وہ اس کا مقابلہ کر رہے، تو یہ امتحان بھی گزر جائے گا، تو پھر موقع تو ہاتھ نہیں آئے گا۔ لہٰذا افغانستان ہمارا وہ ملک اور دوست ہے کہ اس نے ہمیشہ ہمارے پاکستان کے 2 جنگ یعنی لڑائی ہندوستان سے ہوئی، 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، ان دونوں لڑائیوں میں افغانستان نے ہم سے کہا کہ آپ اس بارڈر سے بے فکر رہیں، آپ اپنی دشمن کا مقابلہ کریں، یہاں پہ آپ کے خلاف کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ یہ تو تاریخ میں رقم ہے۔ لہٰذا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ طاقت آزمائی کی جائے، پنج آزمائی کی جائے، اس کے بہت بڑے یعنی خراب نتائج نکلیں گے۔ اور جنگ تو شروع ہو سکتی ہے، کوئی بھی شروع کر سکتا ہے، لیکن ختم ان کی مرضی سے نہیں ہوتا، ختم پھر حالات کے مرضی سے ہوگا، تو پھر نہ جانے کتنا نقصان ہوا ہوگا۔ لہٰذا ہم پہلے بھی پرائی جنگوں میں پاکستان کو یعنی اتنی مشکل سے ہمیں گزرنا پڑا کہ بار بار پاکستان کو بنایا گیا اور پھر اجاڑا گیا، خیبر پختونخوا کو بنایا گیا پھر اجاڑا گیا، بلوچستان کو بنایا گیا پھر اجاڑا گیا، تو آخر کب تک 50 سال سے لوگوں کا خون بہتا آ رہا ہے، لوگ بالکل نڈال ہو چکے ہیں، کاروبار ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ وقت ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور یہ پاکستان کے حق میں بھی ہے اور افغانستان کے حق میں بھی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو دنیا ویسے بھی خطرے میں ہے، اور یہ خطرہ یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ وہ خطرہ ہے کہ شاید آج ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ امن ہو، پھر کوئی یہاں پہ ہوگا نہیں تو امن کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ لہٰذا آج بھی ہم باچا خان کے عدم تشدد کی سیاست کو ترجیح دیتے ہیں۔ مزاحمت ٹھیک ہے لیکن جارحانہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، لڑائی گولی مسئلے کا حل نہیں ہے، مل بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جائے، افغانستان سے کاروباری راستوں کو کھول دیا جائے۔ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، تیل کی قیمت دیکھو، خوردنوش کی قیمت دیکھو، ہماری بجلی کی قیمت دیکھو، لوگ تو بے بس ہو گئے، کاروبار ہے نہیں، نوکریاں ہیں نہیں، کارخانے بند ہیں، اسکول بند پڑے ہیں، یونیورسٹیاں نہیں چل سکتی، اساتذہ کی تنخواہیں نہیں مل رہی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تباہ ہو گیا، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ تباہ ہو گیا۔ یہ نہ جانے ہمارے حکمران کیا سوچ رہے ہیں کہ اس تباہی کو مزید تباہی میں تبدیل کیا جائے، جنگ کو روکا جائے، اس کا خاتمہ کیا جائے اور تباہ شدہ حالات کو درست کیا جائے، تو تب یہ ملک چل سکتا ہے، اور امن ہی تمام مسئلے کا حل ہے، اور ہم امن کا ساتھ دیں گے اور امن کے خلاف
جو ہے یعنی جو لوگ ہیں ان کے خلاف علم بلند کریں گے. میاں صاحب یہ بتائیں کہ امریکہ نے پاکستان کر رہے کہ ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں؟ ٹرمپ کی بات ہاں ٹرمپ کی بات کرے. ٹرمپ کی تو سارا امریکہ اس کا خلاف ہے, اپنا امریکہ. سینٹ میں بھی لوگ اس کے خلاف, اور وہ تو آج کچھ بولتا ہے کل کچھ بول لیتا ہے. اگر اس کا پاکستان پہ اعتماد ہے, کیونکہ ہمارے یہاں سے لوگ گئے, ان سے ملاقات ہوئی, تو شاید وہ کل کو یہ بات کہے کہ میں نے ان کو کہا ہی نہیں, تو پھر کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ اور جب ثالثی کی بات آتی ہے تو پھر دونوں ممالک اختیار دیتے ہیں. امریکہ نے تو ان سے کہا کہ بات کرو, ایران نے کہا ہے کہ جو نکات انہوں نے نشر کیے ہیں, پیش کیے, یہ ہمارے نکات نہیں ہیں, مذاکرات نہیں ہو رہے. لہٰذا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایسا غلط قدم نہ اٹھایا جائے کہ پرائی جنگ کا حصہ ہم بنیں. پرائی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یہ تباہی ہم دیکھ رہے ہیں, سامنے سے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ جو جنگ جاری ہے, ٹرمپ نے کہا 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گا, تیسرا ہفتہ ہے, چوتھا ہفتہ شروع ہونے کو ہے, ختم نہیں ہوا. اب حالات اتنے بگڑ گئے کہ شاید اگر یہ سیز فائر نہ ہوا تو ایٹم بم کا استعمال ہو سکتا ہے, نائٹروجن بم کا استعمال ہو سکتا ہے, کیمیکل بم کا استعمال ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے مقابلے میں ایران بھی ایسا نہیں ہے, وہ بھی اپنی قوت کا مظاہرہ کرے گا اور وہ بھی ایٹم بم یا کیمیائی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے. تو پھر یہ دنیا تو ایک قبرستان بن جائے گا. تو کیا اس دنیا یہ اسلحہ جو بنا ہے یہ دنیا کو قبرستان بنانے کے لیے بنا ہے؟ کیا ہم انسان اتنے ذی شعور نہیں ہے کہ یہ تباہی کو روکیں؟ اور اس تباہی کو روکنا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ چند سپر پاور تمام ممالک کی آمدنی اپنے لیے استعمال کرے اور اپنے ممالک خود آمدنی استعمال نہیں کر سکتا. ہاں اگر پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے, اگر ترکی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے, سعودی عرب ادا کر سکتا ہے, کوئی بھی ہو. ہم تو کہتے ہیں کہ مذاکرات ہو, پرامن ہو اور اس مسئلے کا حل نکالا جائے. ظلم ایران پہ ہوا ہے, ظلم امریکہ اور اسرائیل نے کیا ہے. اس کو مد نظر رکھے کوئی بھی فیصلہ کرے تو ایران کو راضی کرنا ہوگا, ان کو ہرجانہ دینا ہوگا, اور وہ جو اپنے شرائط پیش کریں گے تو چونکہ ظلم ان پہ ہوا ہے تو ان کی بات کو مانا جائے, اس مسئلے کو حل کیا جائے. ورنہ پھر حل کرنے کے لیے یہ کوشش کریں گے لیکن کوئی ہوگا نہیں تو کیا حل ہوگا. لہٰذا اگر یہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تو یہ اچھی بات ہے.